بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی علیہ السلام کہنے پر، ٹک ٹاک پہ اس پہ مجھ پہ بہت سارے ایسے کمنٹ آئے کہ جن کے اندر بڑے عجیب و غریب اعتراضات کیے گئے۔ میں نے سوچا میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں اور اس کے جوابات میں سے کچھ کے جواب میں آپ کو دوں، جو اس کے جواب دینا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک سوال کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں، وہ بار بار کہتے ہیں جس کے اوپر درود پڑھا گیا نماز کے اندر ہم اس پر سلام بھیجیں گے۔ دیکھیے، نماز کے اندر درود شریف جس طرح ہم کہتے ہیں ویسے ہی پڑھا گیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ مطلب یہ ہے، ہم یہ اس بات کے قائل ہیں کہ غیر انبیاء پر درود تابع کر کے جائز ہے، اور یہاں پر آل نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل آپ کے تابع کر کے ہی ہے۔ پہلے حضور پہ درود بھیجتے ہیں، پھر آپ کی آل پہ، پہلے ابراہیم علیہ السلام پر، پھر ان کی آل پہ۔ دوسری بات، انہوں نے کہا جس کو قرآن میں یوں کہا گیا ہم اس کو سلام کہیں گے۔ مجھے بتائیے گا یہ لوگ اتنے ان پڑھ کیوں ہیں؟ یہ ان لوگ اتنا کہ کمنٹ کرنے سے پہلے تھوڑا پڑھتے کیوں نہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، حضور پر سلام پڑھا گیا، ہم پڑھتے ہیں حضور پہ سلام۔ اور السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم سلام اپنے اوپر بھی بھیجتے ہیں اور نیک بندوں پر بھی۔ اب یہ تمام نیک بندوں پر سلام ہم بھیجتے ہیں، اپنے اوپر بھی سلام بھیجتے ہیں، تو ہم اپنے کو بھی علیہ السلام کہیں، تمام بندوں کو علیہ السلام کہیں پھر۔ تو لہذا ایک تو بات یہ ہے کہ یہ استدلال کوئی ان کا سر پاؤں نہیں، اور پھر سیاستہ کی کتب کے اندر علیہ السلام لکھے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ چھاپے جو لگے ہیں مطبوعہ چھاپے، ان کمپنیوں نے، بالخصوص بیروت کی کمپنیوں نے یہ سب کچھ کیا ہے، وہاں بہت شیعہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ رہی بات آپ پرانے نسخوں کو اٹھا کر دیکھیں، کسی لائبریری میں مل جائے آپ کو، کسی میوزیم میں مل جائے، تو وہاں آپ کو علیہ السلام نہیں ملے گا اہل بیت عظام کے ساتھ۔ اور رہی بات اگلی علیہ السلام کہنے والی، اگر تو شیعہ کے تناظر میں علیہ السلام کہا جائے تو مجھے یہ سب بتائیں، جو شیعہ نہیں ہے وہ ذرا بتائیں مجھے کہ علیہ السلام شیعہ اس سینس میں کہتے ہیں کہ جن کو وہ علیہ السلام کہیں گے وہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں۔ تو کیا اس عقیدے کو مانتے ہیں کہ وہ اہل بیت عظام انبیاء کی طرح معصوم، جس طرح یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کو اللہ نے علیہ السلام فرمایا، تو کیا اسی طرح جو معصوم ہوگا اس کو علیہ السلام کہا جائے گا؟ تو کیا یہ لوگ جو ہمارے سنی کچھ ہیں جو شیعہ نہیں، کیا وہ اس عقیدے کو مانتے ہیں؟ اس سینس میں تو ان کو علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے ہمارے نزدیک۔ وہ تو معصوم نہیں ہے ہمارے نزدیک، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان کے علاوہ فرشتے معصوم ہیں، اور کوئی مخلوق معصوم نہیں۔ اگلا جواب، بات توجہ سنیے گا، قرآن نے کیا ٹائٹل دیا؟ شیعہ خود مانتے ہیں کہ مولا علی کو قرآن پاک نے خیر البریہ کہا ہے سورہ منفقین میں۔ آپ سورہ منفقین کو پڑھیے، اسی کے اندر ان الذین آمنوا بالصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو ایمان لائے نیک کام کیے وہ سب سے بہترین مخلوق ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی۔ اب بتاؤ یہ سارے شیعہ اکٹھے ہو جائیں اور بتائیں کہ اللہ نے جو ٹائٹل حضرت مولا علی کو اور تمام مومنوں کو دیا ہے، آپ کے نزدیک اس سے مراد مولا علی ہے، ہمارے نزدیک مولا علی بھی ہیں، سارے مومن مراد ہیں، تو وہ ٹائٹل بہتر ہے یا آپ کا بنایا ہوا اپنا ٹائٹل بہتر ہے؟ وہ دعا بہتر ہے جو دعا نہیں، وہ تو ہم خبر دیتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ بات کرنی چاہیے جو اللہ نے بیان کی ہے، جو آپ جو کرتے ہیں وہ کرنی چاہیے۔ آپ نے اپنے مسلک کو ترویج دینے کی رکھی۔ قرآن پاک میں کتنی جگہ فضل ہمدرد نے، میں نے پچھلی ویڈیو بتایا، فالسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس آیت سے مراد جو جن ہستیوں کو لیا ان کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا۔ اب ان کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے، ذرا اسی آیت میں آگے جا کے دیکھیے، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، وہاں بھی یہ لکھا اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ تو لہذا یہ عجیب و غریب سے معاملات ہیں۔ پھر ہمیں کہا جاتا ہے علیہ السلام کہنے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم واپس میں علیہ السلام کہتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، اور بھائی ہمیں اس سلام سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سلام تو سب صحابہ ہر مومن کو کیا جاتا ہے۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ہمیں غائب کو سلام پہنچانے والے کو کہتے ہیں علیکہ وعلیہ السلام۔ بات اس سلام کی نہیں ہے تم پر سلامتی ہو، دعا کی نہیں ہے، بات وہ ہے جو تعظیمی ٹائٹل، جو تعظیمی آنر شیعہ کے نزدیک اہل بیت کا ہے کہ علیہ السلام اس کو کہا جائے گا جو معصوم ہوگا۔ اب یہ بتائیں کہ پھر معصوم کے علاوہ کسی کو علیہ السلام کہنے کے قائل نہیں، تو ہم قرآن پاک کو دیکھتے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہو اللہ کے چنے ہوئے بندوں پر۔ اب یہ سب چیزیں قرآن پاک سے آپ ڈھونڈیں، آپ عام کلام میں ڈھونڈیں، حدیث ڈھونڈیں، تو وہ سلام جو سلام دعا ہے وہ کئیوں کو کیا گیا۔
یہ جو سلام تعظیم ہے انہوں نے کھڑا، یہ قرآن نے نہیں استعمال کیا۔ انہوں نے جو اہل بیت عظام کے ساتھ سلام کو خاص کیا ہے کہ کسی اور کو معصومیت والا سلام نہیں کیا جا سکتا، یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہ کہا ہے۔ اب رضی اللہ عنہ کہنے میں اللہ بہتر جانتا ہے ان کو کیا درد ہے، اور جو کچھ ہمارے سنی ان کو کیا درد ہے۔ علیہ السلام، پھر ہم کہتے ہیں پھر علیہ السلام صرف اور صرف پنجتن پاک کے ساتھ خاص آپ کیوں کرتے ہیں؟ جب علیہ السلام کا مطلب سنی کہتے ہیں ہم وہ نہیں لیتے جو شیعہ لیتے، تو پھر آپ ابو بکر صدیق کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں، پھر کسی بھی صحابی کو بھی علیہ السلام کہہ سکتے ہیں۔ تو لہذا ہمارا نظریہ عقیدہ اہل سنت یہ نہیں ہے کہ جو شیعہ کا ہے، ہم کو اگر کہے گا تو ہم یہ اس کو نہیں کہیں گے کہ آپ نے شیعوں والے نظریے سے کہا ہے، لیکن ہم کہیں گے جو آپ جس نظریے کے ساتھ کہہ رہے وہ کیا ہے۔ اگر وہ سلام دعا کا ہے تو سب مومنوں کو کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جو آپ جو سلام شیعہ جس طرح کرتے ہیں، اگر وہ کہنا چاہتے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو معصوم مان کے کرتے، آپ کا نظریہ معصومیت کا ہے، تو یقین کسی سنی کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ تو بہت سارے سوالات ایسے کیے جاتے ہیں کہ جن کا پیچھے کوئی مطالعہ نہیں، لوگ شوق سے صرف کمنٹ کرتے ہیں، اپنے مسلک کے دفاع میں کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ دلیل کیا ہے۔ لہذا ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔